والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام عليك یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس اشرف عرفہ اور اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے. پیکر صدق و سخا، منبع جود و سخا، رازدار محبوب خدا، سید الاتقیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. اور ہم اس پر جو کلام کر رہے ہیں اور معروضات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شان، عظمت، رفعت وراء الورا ہے. ہمارے ہاں یہ بدنصیبی ہے کہ ان مقدس ذوات قدسیہ کو ہم نے درجہ بندیوں میں یوں تقسیم کیا کہ نئی بحث شروع ہو گئی. افضل کتنا، اعلیٰ کتنے، کون کس سے اونچا. میرا خیال ہے کہ ساری امت کے ولی، اغواث، اقطاب، مجدد، محدث مل جائیں تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں اونچا کون ہے اور ان میں خدا نخواستہ چھوٹا کون ہے. جب گھروں کے بڑوں کے فیصلے بچے شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیض اور برکات سے قومیں محروم رہ جاتی ہیں. ہماری آنکھ
اور ہمارے دل کی طاقت یعنی بصیرت اور بصارت بہت محدود ہے، یہ لوگ بہت عظمت کے حامل ہیں۔ یعنی عصر حاضر کے بڑے محدث، مجدد، پیر، عالم کی فکر کی رسائی جس سواری کی گرد میں گم ہو جائے، یہ اس سواری کے سوار ہیں۔ تو ظاہر ہے جہاں سواری تک کی گرد تک رسائی نہ ہو تو وہاں سوار تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے ہم اس درد کا اظہار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ امت کے لیے یہ بحث تھی ہی نہیں۔ ہاں البتہ جس کو اللہ نے شعور اور فہم دیا ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اسلام کے اس پہلی آواز پر جس نے صدائے حق پر لبیک کہی اور پورے اسٹیٹس کے سامنے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سب سے مشکل کام تھا یہ۔ لوگ دیکھتے ہیں تحریک کتنی کامیاب ہے، مجھے کیا بینیفٹ ملے گا، میرے لیے نقصان کیا ہے، برادری، پارٹی، قبیلہ، عہدہ، منصب، یہ چھوڑ کر اس راہ پہ چلنا کتنا مشکل ہے۔ تو اس میں کون سی کوئی بحث والی بات تھی؟ آپ بحیثیت سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس نے پہلی صدا پر حضور کے ابرو کے اشارے پر اپنے عہدہ اور منصب سب قدموں میں ڈھیر کیا ہے، اس پرسنالٹی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کسی مورخ کی محتاج نہیں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ اس کو ابن حشام نے نقل کیا، صاحب دلائل النبوہ نے نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت له عنہ قبوۃ وتردد ونظر الا ابا بکر ما عتم حین ذکرته له وما تردد فیہ۔ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے ٹال مٹول اور تردد سے کام لیا۔ یہ گواہی ہماری نہیں ہے، جس کے لیے خود رسول مختار فرما رہے ہیں۔ میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی، ہر ایک نے اس پہ پس و پیش سے ماحول، سوسائٹی، معاشرہ، برادری دیکھنے کی طرف بڑھا اور تاخیر سے کام لیا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے بلا تردد اور چون و چراں میری بات کو تسلیم کیا اور سینہ تان کر میری طرف بڑھنے والے ہر تیر کو اپنے سینے کے طور پر پیش کیا، وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب اس بات کے بعد میرا خیال ہے کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ رسول مختار علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ تو ہمارے ہاں الحمدللہ اہل سنت کو جو حسن ہے، اللہ کرے گے ایسے نام نہاد محققین سے ہم بچ جائیں کہ جو تحقیق کے منجن لے کے اپنی ذاتی اناج کی تسکین کے لیے ان مقدس شخصیات کو ایک دوسرے سے اونچ اور نیچ کے مراحل کی طرف لے جانے کی گھٹیا کمزور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عشق کی معراج یہ ہے کہ مالک خود پوچھ لے۔ اقبال نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی مالک پوچھ لے، یہ سب سے بڑی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
جب آپ اپنے بیٹے سے، شاگرد سے، مرید سے پوچھتے ہیں بتا تیری خواہش کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل و جان سے اس پر راضی ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ جس سے پوچھا، اور حضور فرما رہے ہیں ابو بکر تیری کیا خواہش ہے؟ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں، ابو بکر آپ کی کیا خواہش ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابو بکر نے ہر چیز قربان کی اور کبھی سرکار کے حضور خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، یعنی یہ فنا کا وہ درجہ ہے جس میں ہمیں ابو بکر یکتا و تنہا نظر آتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس میں وہ پہلو نکالنے کی کوشش کرنے والے کو اللہ عقل و خرد سے اندھا ہی رکھے کہ جو کہے کہ اب ان کا درجہ ہے تو باقی کہاں گئے۔ ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کی کر رہے ہیں، جب باقیوں کی بات آئے گی تو ہم ان کی بات بھی ایسے ہی کریں گے جیسے ان کی شایان شان ہے، اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، یعنی سرکار پوچھ رہے ہیں ابو بکر بتا تیری خواہش کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ مالک پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کتنا راضی تھے ابو بکر پر، حضور کتنا راضی ہیں۔ اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے حضور کا راضی ہونا در حقیقت اللہ کا راضی ہونا ہے، یعنی حضور جس پہ راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے، اور جس پر اللہ راضی اس پر رسول راضی۔ اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کی تائید میں قرآن کی آیت آتی ہے۔ اچھا ابو بکر کی شرافت دیکھیے، حلم اور بردباری دیکھیے، کوئی مسئلہ آپ نے پریکٹیکل کیا، آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہ رہے کہ میں نے کیوں کیا، اس سے پہلے اللہ ابو بکر صدیق کے اس فعل کو، اس کام کو اپنے حضور اس کام کو یوں پسند فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی اس مرحلے میں سرکار کو وضاحت پیش کرنے کے مرحلے کو اللہ قرآن کی آیت کے نور سے پہلے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل فرما دیتا ہے۔ اس سے کوئی پہلو بچا کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، یعنی وہ جس کی تائید اللہ فرما رہا ہے، یعنی جس کے کام کی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کتنا وڈا کام میں جڑا ابو بکر نے کیتا رب نو ایڈا پسند آیا کہ قرآن کی آیت کی صورت میں تائید فرما دی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں، اور یہی عشق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑے عاشق رسول کا نام ابو بکر ہے۔ آپ دیوبندی وابی سنی جو بھی ہیں آپ بنے، اپنے فرقے مسلک رکھیں، میں یہی کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، آج بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے تھرو سے سننے والوں کو عرض کروں گا، ہم ہمارے اساتذہ مشائخ وہ لیول نہیں رکھتے کہ آپ ان کو بطور سٹینڈرڈ قائم رکھیں۔ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم وہ کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت کو سامنے رکھ کے آپ اسلام کا نور بانٹو جہاں فتنہ فساد کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ آپ کو میرا باپ، میرا بزرگ، میرا لیڈر، میرا قائد، میرا استاذ، میرا شیخ اس کے معاملے میں کمزور لگتا ہے تو کوئی عرض نہیں، آپ کا حق ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے قیامت تک اس کے رسالت میں جس کا نام اتھارٹی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کو آپ سامنے رکھو کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی ابو بکر، عشق کے اعتبار سے بھی ابو بکر، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے بھی ابو بکر، حضور سے کیسے کیا بات کرنی ہے ابو بکر۔ تو امت اگر اس نقطے پر اکٹھی ہو جائے تو امت کو ساری خیر مل سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق کا عمل دیکھیے، فعل دیکھیے، اور پھر اس پر قرآن کا حکم دیکھیے۔
آپ نے کیا ہمارے ہاں ہر بندہ کہتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا عشق کی رسالت کے لیے پارٹی چنی تھی یا نبی؟ مولوی چنا تھا یا نبی؟ پیر چنا تھا یا نبی؟ قوم چنی تھی یا نبی؟ بزنس چنا تھا یا نبی؟ تجارت چنی تھی یا نبی؟ رشتہ ناتا چنا تھا یا نبی؟ اس کے لیے بڑا کلیئر اصول قرآن نے دیا ہے۔ عشق کی رسالت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن جہاں پر جلنے لگے وہاں پتہ لگتا ہے سچا عاشق رسول کون ہے۔ کاروبار سود پہ، دعویٰ عشق رسول کا، عہدہ و منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وجہ سے رشوت حرام کمایا کھایا، تقاضا عشق رسول۔ شادی اور غمی شریعت کے مخالف، دعویٰ عشق رسول۔ لین دین معاملات بالکل شریعت کے اگینسٹ، دعویٰ عشق رسول۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل اپنی طرف سے ہے۔ عشق رسول کے لیے آپ ابو بکر کو دیکھیں، کیا کیا؟ سگا باپ ہے سامنے، چھوٹا بندہ نہیں، علاقے کا نواب ہے، ابو قحافہ وڈا چودھری ہے۔ حضور کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ منہ سے نکلا، ایمان دیکھیے اور عشق دیکھیے، اس کو تولنے والا عاشق رسول ہوگا۔ سامنے بات حضور کے بارے میں کی، یوں ابو بکر نے دھکا دیا، باپ وہ جا گرے۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا رات سنا تو نے ایسا کیا؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی قسم ہے میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ یہ بریلوی کی بات نہیں کر رہا، یہ دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، یہ شیعہ وہابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد عربی کے پہلے شاگرد کا تصور ہے، عشق رسول اس کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے قبروں پر بھی پڑھتے ہیں، ختموں میں بھی پڑھتے ہیں، شبینوں میں بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کو پڑھنا اور ہے، اس پر عمل کرنا اور ہے۔ اس پر عمل کرنے والے آپ کو جو اولین شخص نظر آئیں گے وہ تاجدار صحابہ ابو بکر صدیق ہے۔ ماں کا، باپ کا، بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا رشتہ الگ۔ یہ تب کی بات نہیں کر رہا جب مسجدوں میں ایئر کنڈیشنر ہو، ہیٹر ہو، کارپٹ ہو، قلین ہو، غلیچے ہو، نمازیوں کے لیے ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام، تب نہیں۔ تب کی بات نہیں کر رہا جب ایک طرف سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ایک طرف مسلمان ہو، اور مسلمانوں میں رہ کے بات کرنا الگ ہے۔ یہ تب کی بات ہے ایک طرف یہودیت و نصرانیت ہو، ایک طرف پوری چدراؤ مشرکانہ سردارانہ کافرانہ پوری سوسائٹی کو، اکیلا تنہا ابو بکر ان میں کھڑا ہو کے کہے میں نے ہر چیز سے منہ موڑ لیا ہے، میں نے مصطفیٰ سے ناتا جوڑ لیا ہے۔ کوئی یوں سمجھے، ظاہر ہے یہ تو بڑا مشکل ہے نا۔ ہمیں کون کہے گا، دیوبندی کہیں گے، وہابی، سنی، شیعہ، جو مرضی کو، یہ بڑا آسان ہے۔ پھر ابو بکر چودھری ملک وڈیرا اپنے دور کا نواب ہو، ہر چیز سے منہ پھیرے، اور سامنے کون کھڑا ہے؟ باپ ہے۔ لیکن اسلام کو بیان کرنا ہے آج 1400 سال بعد، فرقوں والوں، پارٹیوں والوں، جماعتوں والوں، تنظیموں والوں، سامنے ابو بکر صدیق کو رکھو۔ خدا را تولنے ناپنے کی بجائے آپ ابو بکر کا کردار بیان کرو گے، اللہ کی قسم ہے ابو بکر ایسا عالی شان کردار ہے کہ آج بھی قرآن اس کو سپورٹ کر لگا گئے۔
وہ اس دور کے مرد کلندر نے کہا تھا نا مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، تو ابو بکر صدیق ایسے اونچے ہوئے کہ مالکاں کنڈ لگن دیتی نہیں۔ سامنے بابا گئے، ابو بکر نے یوں دھکا دیا وہ گرے۔ اب صبح بارگاہ گئے مصطفی میں حضور نے پوچھا، بات کرنے لگے، مزہ آ گیا ابو بکر تیری محبت اخلاص للہیت کا۔ ادھر ابو بکر کی زبان اطہر کھلی کہ اپنا کیس مدعا بیان کرے۔ اس سے پہلے کرم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جبریل آیت لے کے آ گیا۔ بات ابو بکر نے کرنی تھی، جواب اللہ دے رہا ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ یعنی اخباری سٹیٹمنٹ اور ہے، میڈیا کی اور ہے، نیک صوفی عارف مولوی متقی لوگوں کی اور ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ابو بکر تیرے عظمت پہ قربان جاؤں، تو بات شروع کرنا چاہ رہا ہے اور تیری طرف سے جواب اللہ دے۔ قرآن کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی حضور کی قربت و برکت و صحبت کا اتنا اثر ہے اور برکت ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بات بھی ہو تو اگر کوئی جاہل، کوئی جھلا، کوئی دیوانہ، اگر کوئی بدماش سوال اٹھائے تو اللہ محبوب کے صحابہ پر اتنا راضی ہے کہ جواب خود عنایت فرماتا گئے۔ تو پھر ان میں سب سے بڑے کا نام ہے ابو بکر۔ اسی لیے تو ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے گئے اور ہم کہتے رہیں گے کہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت۔ اگر سارے پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا، حضور کے غلام سارے پڑھو گے سرکار خوش ہو جائیں گے۔ شان صدیق اکبر بے قربان میں رازدار رسالت۔ اس تناظر میں پڑھیں ایک بار میرے کریم آقا نے اسلام کے مناظر، شریعت کے پہرے دار، حسن رسول بیان کرنے کے ماہر مناظر صحابی حضرت حسان بن ثابت۔ لوگ کہتے ہیں حسان بن ثابت صرف ثناء تھے، ثناء سارے صحابہ ہیں، لیکن حضرت حسان مناظر تھے۔ مناظر کون ہوتا ہے؟ جس کو کہیں جواب دو، جس کو کہیں، آپ نے کبھی سنا کو بندہ نعت خواں کو کہے تو جواب دے، تو جواب کون دیتا ہے؟ مناظر۔ اور مناظر جواب دیتا ہے تو مناظر کے جواب میں عقیدے کی وضاحت بھی ہوتی ہے، عقیدت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حسان بن ثابت ہمارے ثناء خانوں نے، نعت خانوں نے یہ بات اپنے طور پر بڑی خوبصورت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعت پڑھتے تھے حسان، اور حسان کی سنت ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں حسان حضور کی طرف سے جواب دیتے تھے شاعری کی صورت میں، اور صرف شاعری کی صورت میں جواب ہی نہیں ہوتا تھا، اتنا پختہ ہوتا تھا کہ اس میں حضور خوش ہوتے اور پھر دعا کی، یا اللہ میرے حسان کی مدد فرما جبریل کے ذریعے، یعنی حسان جواب۔ تو حسان سے حضور فرماتے ہیں حسان تم میرے بارے میں اشعار بیان کرتے ہو، میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہو؟
ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا سنا، اب ذرا سوچ کے پڑھنا، آپ نے بھی میں نے بھی، کہ ابو بکر کی تعریف کے کلمات حضور نے خود اظہار فرمایا اور حسان نے سنائے، اور سننے والوں میں حضور خود تھے، یعنی ابو بکر کی تعریف سننا اور سن کر خوش ہونا سرکار کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور نے خود فرمایا۔ اچھا کیوں حضور خوش تھے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے ابو بکر کی قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ اچھا پھر جو حضرت حسان بیان کر رہے ہیں وہ حضور نے اس میں کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حسان جی آقا، فرمایا میرے یار ابو بکر کے بارے میں تو نے کچھ لکھا؟ عرض کی میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سنا۔ حسان حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اذا تذکرت شجوا من اخی ثقہ، کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب ابو بکر کے بارے میں کلمات حضرت حسان بیان کر رہے ہوں گے اور حضور توجہ فرما رہے ہوں گے۔ کیسا حسین منظر ہوگا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو شاعر جب اچھا کلام بیان کرے تو وہ اپنے محسن مربی مشفق کو کہتا ہے آپ کی نگاہ کا فیضان ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے حسان کے بارے میں جو جملے کہہ رہے ہوں گے حضور سے عرض کرتے ہوں گے یہ آپ کی توجہ اور کرم بخشی اور عنایات کا کمال ہے۔ فرمایا اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریۃ اتقاها وأعدلها الا النبی واوفاها بما حملا والثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسول۔ حضرت حسان فرماتے گئے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کر رکھے گئے، فرماتے ہیں لوگوں جب تم ارباب وفا کی داستان غم چھیڑو تو اپنے ابو بکر بھائی کو ضرور یاد رکھنا۔ جب وفا کی محبت کی قربانی کی داستان بیان ہوگی تو حضرت جناب حسان فرماتے گئے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس میں ابو بکر کو یاد رکھنا، جو اس نے کر دکھایا وہ کوئی اور نہ کر پایا۔ جو کام ابو بکر نے کیا وہ کیسا گئے جو کوئی اور نہ کر پایا۔ اور پھر فرمایا وہ نبی کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور قابل اعتماد تھا۔ کون کہہ رکھا گئے؟ اس میں عقیدے کا وہ پھول اور وہ نور بھی جلوہ گر ہے۔ حضور کے بعد سب سے افضل ہولی، اب کسی اور سے رائے لینے کی ضرورت، حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور قابل اعتماد، اپنی ذمہ داریوں کو سب سے زیادہ نبھانے والا وہ دوسرے نمبر پر تھا۔ فرمایا پیچھے پیچھے تھا اس کی رسالت کی گواہی بڑی پسندیدہ اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ابو بکر صدیق۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شان صدیق کے اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت، شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار، کیا بات گئے جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت
کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کتنے راضی گئے، مالک خود پوچھتے گئے، محبوب پوچھ رہے گئے محب سے، عاشق سے، تیری خواہش کیا گئے؟ عرض کرتے گئے آقا آج کرم بخشی ہوئی گئے تو پھر میں عرض کیے دیتا ہوں 3 خواہشات میری گئے۔ ایک خواہش میری یہ گئے گھر میرا ہو، قدم آپ کے ہو، میرا گھر ہو، جلوہ گری آپ کی ہو، اور پھر صرف پوچھا ہی نہیں، پوچھا تو کمال درجے سے نوازا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری جمی ہو، اور تیسری خواہش آقا یہ ہے مال میرا ہو اور دست اقدس آپ کا ہو، یعنی آپ اپنا سمجھ کے اس کو یوں حضور آپ استعمال فرمائیں۔ اب یہ 3 خواہشوں کا اظہار کیا، تول ناپ کرنے والوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، اس مرحلے میں دیکھو ایک منظر ایسا آیا، ساری کائنات نبی کے دروازے پہ آئے، حضور کی بارگاہ کی خیرات لینے کے لیے محدث مفسر صحابہ آل تمام دنیا جائے، اور میرے نبی کی عنایات کا یہ خوبصورت نظام اللہ نے آپ کو بخشا گئے کہ محبوب کبھی کسی کو غلام کو بلا کے نوازیں تو بھی وراء الورا، اور کسی کے گھر آ کے نوازیں تو بھی وراء الورا۔ جتنے حضور کے در پہ گئے کوئی خالی نہیں لوٹا، اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ عقیدہ رکھ کے جاؤ تو صحیح کہ خیرات اللہ کی گئے اور بٹتی در مصطفیٰ سے گئے، نعمت اللہ کی گئے اور ملتی در مصطفیٰ سے گئے، آپ کو ایمان، عشق، محبت، دنیا کے تمام تر ساز و سامان کی عنایات نصیب ہوں گی۔ آپ مانگنے والے تو بنے، ہم دنیا کے بھکاری گئے، لیکن جب مصطفیٰ کے در کے بھکاری بنیں گے تو کوئی غوث قطب ابدال بنتا نظر آئے گا۔ ہم ظاہر دنیا مانگتے گئے، ہم دنیا کے گئے، اور پھر ہمیں ملنے والے بھی ایسے ملتے ہیں، وہ وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں یہاں سے نہ مانگو ان سے مانگو، تو ہم نے کہا اسی سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو بتا دیں۔ اس کا کس نے بتایا؟ اپنے دور کے بڑے امام سے مسئلہ پوچھا گیا، دعا مانگوں، رب سے فرمایا یہ بتاؤ کہ میں حضور کی روضہ کی طرف منہ کروں یا پشت کر کے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تو حضور نو کنڈ کرے تو دسا تیرا تعلق ہی کیے دین نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ مانگنے والا ہو میرے علی، احمد رضا، علی الحق، بہاؤالدین، رکن الدین، اگر یہ مانگنے والے ہوں تو پھر خیر تو برکت بٹ رہی تھی، بٹ رہی ہے، بٹتی رہے گی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کی خیرات کبھی رکی نہیں ہے، کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کی خیرات۔ اب دیکھیے خواہش یہ گئے گھر میرا، قدم آپ کے، پھر دنیا نے دیکھا آپ کے میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جی آقا آپ بستر پر لیٹو، یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کے سپرد کرنا، اور خود مصطفیٰ چلے
اور پھر علی المرتضیٰ قربان جائیں، پتہ گئے دشمن باغر گئے، وار کریں گے، ضرب لگائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، لیکن علی فرماتے گئے آج جو مرضی ہو جائے، کیونکہ یار کی زبان سے نکلا گیا علی صبح امانتیں واپس کرنا، تو آج مجھے پتا گیا کہ آج جو مرضی کریں آج مجھے موت ہاتھ نہیں لگائے گی، کیونکہ یار نے حکم کیا ہے امانتیں لٹانی ہیں۔ آج کی گارنٹی مصطفیٰ نے دی ہے، علی صبح ہوگی، آج کہہ دیا گیا تو بس صبح ہو کے رکھے گی، اور صبح ہوئی، مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ علی فرماتے گئے میں حضور کے بستر پر لیٹ گیا، علی سے پوچھا یا علی آپ بتاؤ، وہ فرماتے گئے آج سب سے پرسکون لمحہ تھا میری زندگی کا، جو مصطفیٰ کا بستر ملا لیٹنے کے لیے۔ ایک رات مولا کائنات بستر نبوی پہ لیٹے، اور یہ بستر وہ بستر ہے جس پر اللہ کے محبوب کی زوجہ محترمہ نے ایک بار، یہ ہے معیار ایمان، مکے کا سردار آیا، حضور سید عالم علیہ السلام کا رشتے میں سسر بھی ہے، سردار بھی ہے، حضور کی زوجہ ام حبیبہ، باپ چھوٹا بندہ نہیں ہے، مکے کے بڑے سرداروں میں سب سے بڑا سردار، قبائل کا چیف ہے، آیا بستر پہ بیٹھنے لگا، حضور کی زوجہ پاک نے سنی شیعہ وہابی دیوبندی بن کر بحث میں الجھنے والے مسلمانوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، اسلام نے کو کسر چھوڑی ہے جس میں وضاحت موجود نہ ہو کہ آپ کو ضرورت پڑے کہ ترازو اٹھا کے بیٹھے۔ باپ بیٹھنے لگا، بیٹی موجود ہے، سنو ڈوگا باغ کے مرکز میں آنے والوں، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر کرے۔ سردار قوم کا مسافر، دور سے آنے والا وڈیرا بندہ اپنی بیٹی کے گھر میں بستر پہ بیٹھنے لگا، بیٹی نے بستر لپیٹ دیا، ابا آپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کی جلوہ گاہ ہے۔ اب بتائیے عشق رسول کا نعرہ لگا کے سود، حرام، رشوت، بے حیائی، بدماشی، تشنع، بناوٹ، ریاکاری جیسے سارے ضابطے اپنے پاس رکھیں اور پھر عشق رسالت کا دعویٰ کریں۔ ہمارے جیسے کروڑ سال بھی جیے تو اصحاب رسول، ازواج رسول کے اس محبت رسول کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایک یوٹیوبر کو سنا، وہ یوٹیوبر سے اب کہہ رہے تھے اگر میں تب ہوتا معاذ اللہ تو میں خلیفہ بلا فصل ہوتا ابو بکر کی جگہ پہ۔ ہمارے ہاں کیونکہ جو لوگ بیچارے اس طرح کے ہوتے گئے ویورشپ کے ہجوم میں ایسے اندھے ہوتے گئے کہ وہ اسلام کو، دین کو یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم چاہے مرضی بیان کریں۔ بھئی ہماری پوزیشن دیکھو، ابو بکر صدیق، تو صرف اتنا کر دے یوٹیوبر صاحب، اکیلا ہی اس غار پہ چڑھ جائے ایک مرتبہ بغیر سانس کے، باقی تو دیوبندی ہے یا سنی ہے، تو وہابی ہے، شیعہ ہے، تو کوئی نیا فرقے والا ہے، کوئی بات نہیں، اپنا فرقہ رکھ، اس کو صرف ایک بار ہی چڑھ کے دکھا جس پہ ابو بکر نے یار کو کندھوں پہ بٹھا کے گئے ہیں، باقی کام تو چھوڑ دینا کہ آپ صدیق اکبر نے ہر شے چھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ کہنا کہ میں بھی ہوتا، ہم تو کہتے ہیں ہم ان کی گرد راہ بھی ہمیں میسر آئے بطور آنکھوں کا سرما تو ہمارے لیے معراج ہے، لیکن یہ بات کوئی نہیں کرے گا، یہ بات یوٹیوبر فیس بک کی نہیں بتائے گا ابو بکر کون ہے، یہ بات علامہ حکیم الامت محمد اقبال بتاتے نظر آئیں گے۔ منشب صدیق را
منشب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راگ او چیدم بخواب۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں اقبال کہتے ہیں آج دنیا مجھے حکیم الامت کہتی ہے، فلسفی کہتی ہے، میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے۔ میں سویا ہوا تھا، خواب میں ابو بکر کو چلتے دیکھا، وہ جہاں پاؤں مبارک رکھ کے اٹھاتے اس گرد سے مٹی سے پھول اگ رہے تھے، اور وہ پھول میں نے چنے، وہ پھول میں نے اپنے دماغ کے گلدستے میں سجا دیے۔ اب اس کا اثر یہ گئے کہ دنیا پڑھ کے اس کے نتیجے نکالتی ہے، میں جو کہہ دیتا ہوں کئی سال بعد بات ویسے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تیرا کمال ہے، میں نے کہا نہیں، ابو بکر کی گرد راہ کے ان پھولوں کا کمال ہے۔ آمن الناس بر مولائے ماں کلی میں اول سینہ ماں۔ اسی لیے میں کہوں گا یوٹیوبر کے 2-2.5 منٹ کا کلپ دیکھ کے اپنے عقیدے کا سودا کرنے والے نئی نسل کے میرے پیارے نوجوانوں، جب ان بڑی شخصیات کو پڑھنے کی خواہش ہو یوٹیوبر سے نہ سنو، کلندر لاہوری حکیم الامت علامہ اقبال سے سنو۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس۔ جب کوئی مولوی محقق ان شخصیات کو بیان کرتے ہوئے عامیانہ انداز میں نام لینا، سمجھ لو کہ بدنصیبی اس کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے اکابر نے تو کبھی ایک بزرگ، بلکہ حضرت مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شاید ہے کہ مدینہ شریف میں کسی نے بات کرتے کرتے نا کہہ دیا میں مدینے میں آیا ہوں، کچھ دن مدینہ قیام کریں گے، پھر اس کے بعد مکہ چلے جائیں گے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ فرمایا بھائی تو ہم تو 40 سال سے ابھی تک اس پوزیشن میں ہیں کہ ابھی مدینہ شریف کے علاوہ کوئی اور جملہ نکل ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں لوگ کتنے دلیر ہو گئے۔ یعنی بات کرتے ہوئے ان اصحاب کی، بھئی یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، میں ہوتا تو میں وہ ہوتا، وہ ہوتے تو وہ یہ ہوتے۔ یہاں سے بات بڑی تو تول ناپ شروع ہو گیا، وہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، ان کا درجہ یہ ہے تو ان کا درجہ یہ ہے، ہم یہ ہیں اقبال والے۔ اقبال بتاتے گئے، اقبال فرماتے گئے آمن الناس بر مولائے ماں آنکلی میں اول سینہ ماں۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ معیار رکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں۔ اب بستر نبی کا حضرت ام حبیبہ باپ سے کہہ رہی ہیں ابا آپ اس پر بیٹھنے کے، آپ فرقے جماعت میں رہ کے سوچیں، یہ ہے معیار عشق رسول کا، یہ ہے تصور محبت رسول کا۔ اب وہ بستر علی فرماتے گئے، کسی نے پوچھا مولا کائنات یا علی یہ بتائیں زندگی میں چس کی نیند، سکون کی نیند کہاں پر آئی؟ مولا علی ایک بار سورج سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے تو گواہ ہے، جب تک تو طلوع و غروب کے مرحلوں سے گزرا میری زندگی میں، بتا تو نے مجھے کبھی یاد خدا سے غافل پایا؟ کتنی عظیم ذات ہے۔ تو جب بھی طلوع و غروب کے مرحلوں سے گزرا
مجھے کبھی یاد خدا سے غافل پایا ہی نہیں۔ وہی مولا کائنات فرماتے ہیں ایک رات بڑی چس والی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا جیڑی رات یار دے بستر تے آئی ہے۔ جو رات تک آقا کے بستر پہ لیٹا ہوں وہ سب سے سکون والی رات ہے۔ باہر دشمن کھڑے، علی پاک سو رہے گئے اور حضور چلے بیچ میں سے، مجمع میں سے حضور نکلے اور کریم آقا سیدھے ابو بکر پاک کے گھر میں آ گئے۔ جیسے ہی چل رہے گئے تو قرآن کہہ رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، سیدھا راہ ہوتا ہی وہ گئے۔ جو نبی کی طرف جائے وہی راستہ سیدھا، نبی والا راستہ سیدھا۔ آج نبی چل کے بتا رہے گئے میری طرف آنے والا راستہ سیدھا گئے، جس پہ میں ہوں وہ راستہ سیدھا گئے۔ تو گویا نبی کی طرف جانا گئے تو ابو بکر والے راستے سے ہو کے جاؤ گے، مصطفیٰ بھی ملے گا، خدا بھی ملے گا۔ حضور ابو بکر پاک کے گھر میں آئے، آگے بھی مزاج شناس پیغمبر کا مزاج دیکھیے۔ جیسے کہ سرکار نے دستک دی، اندر سے ابو بکر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے گئے حاضر ہو کے حضور دروازے کھلے، آپ کا منتظر ہوں۔ ایک بار میں نے پوچھا حضور فلاں ہجرت کے لیے چلا گیا، فلاں حضور جوڑ بنا رہے تھے نا، تو فلاں کا ساتھی، تو فلاں کا ساتھی۔ ابو بکر پاک فرماتے ہیں میں نے 2 بار 3 بار پوچھا، حضور نے فرمایا تم رکو۔ پھر حضور فرماتے تیرا ساتھی وہ ہجرت کا، حضرت ابو بکر فرماتے میں پھر عرض کرتا، حضور فرماتے بیٹھ جاؤ گے۔ اب کبھی حضور کسی کو فوراً ارشاد فرمائیں یا حضور کسی بات پر توقف فرمائیں تو 1400 سال بعد والے محقق صاحب ترازو اٹھا کے یہ نہ کہہ دینا کہ حضور نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کی طرف اشارہ۔ مالکاں دی اپنی مرضی ہے، تیرا میرا لیول اے نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام تھوڑا ہے، مالکوں کا کام ہے۔ مالک دیکھے حضور فرما رہے مجمع غلاموں کا ایک کا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ تو اگر اس پہ محقق بیچارہ کاٹھی ڈال کے بیٹھ جائے، دیکھو سارے موجود تھے، حضور نے ایک کو اٹھا کے کہہ دیا تو سارے دیکھ رہے تھے، تک رہے تھے، تو پتہ چل گیا نا سب سے اونچا مقام یہ ہے۔ ہم نے کہا سب کا ہی اونچا مقام ہے، گلو تو اپنی اوقات میں رہے، سب سے اونچا نہیں ہے، سب کا ہی اونچا مقام ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سب سے اونچے لوگ ہیں۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سب نے جپھی ڈال کے کہا یا علی مبارک، میرا بھی تو مولا، میرا بھی تو مولا، میرا بھی تو مولا۔ وہی مجمع، وہی لوگ، وہی نبی، وہی مالک، وہی مربی، وہی استاد آج فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر نو آکھو میرے مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کراوے۔ سب تو پہلے علی نے امامت کا پیچھے پڑھ کے آکھیا جیدہ محمد امام او دا ابو بکر امام۔ تو فیصلہ کرنا، فیصلہ نہ کر، دیکھ مالکوں کی مرضی ہے۔ اس کو کہا میں امام جس کا، علی اس امام، علی میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ اور ادھر مسلح پہ کھڑے ہو کے کہا مسلح پہ آ جاؤ، جس کا امام نبی اس کا امام۔ ہمارے امام کا نام ہے علی اور علی کے امام کا نام ہے ابو بکر، اس لیے مولا علی بھی ہمارے امام، ابو بکر صدیق بھی، ہولی ہولی بولو، ہمارے امام۔ اور الحمدللہ ہم ان کی امامت کو سلام کرتے ہیں۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کو عرض کیا، کہا آپ تشریف لائے۔ اب حضور نے فرمایا تو رک جا،
اب جب رکے تو ابو بکر پاک کیونکہ رازدار رسالت تھے، سمجھ گئے کہ سب کا انتخاب سرکار فرما رہے ہیں، میرا انتخاب رب نے کر دیا۔ کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ حضور آ گئے، ابو بکر پاک کہتے ہیں جی حضور چلیں۔ اب وہ غار جو آپ نے دیکھی ہے، سنی ہے، اس غار کی طرف اس کا بڑھنا، پھر کندھوں پہ اٹھا کے چڑھنا۔ بڑی بڑی بوتلیں پی کر ہم لوگ راستے میں رک کر سفر کرتے گئے، ابو بکر سیدھے چڑھ گئے۔ تھوڑا اور ہولی بولو، یار پر کتنا اعتماد تھا۔ اچھا ابو بکر صدیق، حضور جب کندھوں پہ آئے ہوں گے تو ابو بکر صدیق کے معراج نہیں ہے جس کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے؟ سبحان اللہ، اس سے بڑی اور کیا معراج ہے کہ حضور کندھوں پر بیٹھ گئے۔ اور جیسے ہی بیٹھے ویسے حضور نے اپنا ہاتھ ابو بکر کے سر پہ رکھ دیا۔ اس لیے 1400 سال تو بڑے بڑے بولی کتے بھونک رہے ہیں ابو بکر نو، ابو بکر پاک دا کچھ بگڑیا نہیں، نہ بگڑنا ہے، کیونکہ ہاتھ نبید ہے۔ جس کے سر پہ نبی کا ہاتھ ہو اس کو جو مرضی بھونکتا رہے، اس کو پرواہ نہیں، اس کا کچھ کم ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اس تو وڈی اور کمال کی ہے، جیویں ہی مالک سر تے ہاتھ رکھیا، ابو بکر صدیق نے اٹھایا، سرکار کو غار میں پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی غار میں پہنچے، سرکار ابو بکر پاک نے حضور سید عالم علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ وہ رات گزری، وہ دن گزرے، وہ رات گزری، وہ دن گزرے، اور کہا کیا تھا ایک بار؟ خواہش ہے کہ اکھ میری چہرہ تواڈا، یہ خواہش کی تھی۔ گھر والی تو گھر والی پوری ہوئی، اور جب یہ کہا کہ آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو، تو ایک ہوتا ہے سب دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، دنیا بھی دیکھے، لیکن یہ خواہش کیسے یار نے پسند فرمائی کہ بس تو ہی دیکھے گا۔ اے تن میرا چشم ہووے، تے مرشد ویکھ نہ رجاں ہو، لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا، ایک کجا ہو، اتنا ڈٹھیا صبر نہ ہوے، اور کتے بجا ہو مرشد دا دیدار ہے باغو، لکھ وما علینا الا